سحری اور افطاری کے احکام۔ نمبر 1، سحری کرنا یعنی صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ نمبر 2، سحری کا وقت ہو تو نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت تو آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل ترین سحری آخری حصہ شب کی ہے۔ نمبر 3، سحری میں تاخیر افضل ہے تو افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، افطاری میں عجلت سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے، اس پر احادیث طیبہ میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 6، روزہ کھجور، چھہارے یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ 3، 5 یا 9 دانے کھائے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں۔ عمدن کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا، جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ جاتا رہا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا، اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لے، بشرطے کہ حلق کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ رہا۔ قصداً منہ بھر کر قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا اختیار بلا قصد قے ہو گئی، اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی، تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ مکروہات روزہ۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ روزے دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پہ رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا۔ قولاً یا عملاً جنسی رغبت، شہوانی جذبات برانگیختہ کرنے والے امور۔ روزے کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ پیاس کی حالت میں پانی کے گرگرے کرنا، کیونکہ اس صورت سے روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہوتے۔ روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ۔ کسی شخص نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے اس کی کم از کم مقدار یہ مقرر کی ہے کہ وہ شخص لگاتار 2 مہینے یعنی 60 ایام کے روزے رکھے۔ اس میں تسلسل شرط ہے، یا پھر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مساکین کو دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔